وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا خادم اشرف العلماء محمد وقار الحسن چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ورثہ میڈیا۔ تو ناظرین کرام، محرم الحرام کا پاک مہینہ گزرتا جا رہا ہے اور الحمدللہ ہم روزانہ آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر نایاب یادگار خطاب، علمی تحقیقی بیان سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے ایک انتہائی یادگار، ایک انتہائی علمی تحقیقی خطاب بیان جو میں سمجھتا ہوں علماء کے لیے، طلباء کے لیے، خطباء کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے بہت علمی مواد ہے۔ یہ خطاب ہے مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا۔ یہ ان کی جوانی کا یادگار خطاب ہے، غالباً ملتان سیٹ کا، یہ سن 2006 کا یہ 7 کا خطاب ہے، جس کے اندر بڑے بڑے پیران عظام جلوہ گر تھے اور خصوصی تشریف آوری خطیب الاسلام، مفکر اسلام، مناظر اسلام، علامہ صاحبزادہ محمد اقبال ادری صاحب بھی جلوہ گر تھے۔ تو سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے خطاب کا عنوان تھا ذات حسین، یقین مانے ولادت سے شہادت تک۔ ایسا خطاب آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، بڑی صاف ریکارڈنگ، بڑا کمال کا خطاب ہے۔ سیالوی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا، پھر امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی تھی، ذات حسین ہے کیا، مقام حسین کیا، پھر یزید کا امام کا تقابل کرنے والوں کے لیے کیا کہا تھا۔ آئیے سب سے پہلے خطاب سنتے ہیں، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلامہ المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ نہایت ہی واجب القدر والاحترام حضور سیدنا و مرشدنا پیر طریقت رہبر شریعت صدر ذی وقار حضرت پیر سید قبلہ محمد سراج احمد معینی صاحب دامت برکاتہ العالیہ علینا وعلی جمیع المسلمین، استاذ القراء زینت القراء حضرت قبلہ علامہ قاری غلام رسول صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ قبلہ محمد اقبال ازہری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، معزز اور محتشم مشائخ اعظام حضرات علماء ذیشان، مکرم حاضرین کرام، اللہ پاک کا شکر عظیم ہے کہ جس کی عطا فرمودہ توفیق سے ہم عالم اسلام میں اہل سنت و جماعت کی اس عظیم مرکزی درسگاہ میں سالانہ جلسہ کے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی یہ حاضری جو محض اس کی توفیق سے ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جامع ترمذی کی دوسری جلد کتاب المناقب میں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خواب ذکر کیا گیا ہے۔ آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی صحیح بخاری شریف کی دوسری جلد کتاب الرؤیا میں موجود ہے کہ ذہبت النبوۃ، نبوت اور رسالت تو چلی گئی لیکن الا المبشرات، فرمایا مبشرات کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ قالوا ما ہی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ مبشرات کیا چیزیں ہیں جن کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الرؤیا الصالحہ، فرمایا وہ صالح اچھے اور نیک خواب جن کو مومن قیامت تک دیکھا کریں گے، ان کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ مہرآباد شریف۔ فرمایا الا المبشرات،
مبشرات کا سلسلہ پھر بھی قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گا. یہ ایک مومن کی بات ہو رہی ہے. اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عام مومنہ نہیں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کے مبارک خاندان میں داخل ہیں، مومنہ کاملہ ہیں. ان کا خواب ہے، خواب میں دیکھتی ہے اور صبح کو آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی رأیت فی المنام هذه اللیلۃ، یا رسول اللہ اس سے گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے بعد ففزعت، میں بہت گھبرائی ہوئی ہوں. خواب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے جسم انور کا حصہ ہے، آپ کے جسم انور کا ایک مبارک ٹکڑا ہے جو آپ کے جسم انور سے الگ ہو جاتا ہے اور میری گود کے اندر آ جاتا ہے. اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں بہت پریشان ہوں، گھبرائی ہوئی ہوں. خدا نہ خواستہ آپ کی ذات بابرکات کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی نقصان پہنچے. کوئی مومن مرد عورت کس طریقے سے برداشت کر سکتے ہیں؟ جب خواب نبی پاک علیہ السلام نے سماعت فرمایا تو ارشاد فرمایا ام الفضل گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ خواب نہایت ہی مبارک اور بابرکت خواب ہے. فرمایا انشاءاللہ تعالی ہماری پیاری صاحبزادی صاحبہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ان قریب ایک ایسے بابرکت بچے کی ولادت باسعادت ہوگی جو حقیقت میں ہمارے ہی جسم کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہوگا، اور تمہاری گود میں جو آ رہا ہے جس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی پرورش میں تمہارا بھی حصہ ہوگا. محترمات، یہ مومنہ کاملہ کا خواب ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اضغاث احلام کے علاوہ یہ طبعی خرابی کی وجہ سے خواب آتے ہیں، لیکن باقی خواب 4 قسم کے ہیں اور ان میں کسی انسان کی اپنی خواہش کا اظہار نہیں ہوتا ہے، اپنا اختیار نہیں ہوتا خواب کے آنے میں. خواب من جانب اللہ ہے جو مومنہ کاملہ کو دکھایا جا رہا ہے. اور اب بات محض خواب کی نہیں رہ گئی بلکہ تعبیر بیان کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ واقعی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والا بچہ میرا مبارک نواسا وہ میری ہی ذات کا حصہ اور میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان فرما دی. اور محترم حضرات، نبی پاک علیہ السلام نے تعبیر بیان کر کے بتلا دیا کہ آنے والے میرے پیارے نواسے کو میری ذات اور میرے جسم سے جدا نہ سمجھا جائے. اور میں نے عرض کیا کہ خواب چونکہ انسانی اختیار میں نہیں ہوتا، وہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے بھی بتلا دیا کہ میں اللہ پاک بھی ازل سے یہ ارادہ فرما چکا ہوں کہ آنے والا یہ نواسا میرے محبوب کی ذات کا حصہ ہوگا، ان کے جسم کا حصہ ہوگا. محترمات، کچھ ہی عرصے کے بعد امام علی مقام سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہو. اگر آج پھر بھی اتنی توضیح اور وضاحت کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ جناب یہ تو خواب کی بات ہے، میں پھر عرض کروں گا کہ نبی علیہ السلام اس کی تعبیر بیان کر چکے ہیں. لیکن اگر کسی کو پھر بھی کوئی کمزوری نظر آئے تو اٹھاؤ صحیح مسلم شریف کی دوسری جلد کتاب الفضائل، جامع ترمذی کی دوسری جلد کتاب المناقب، آگر نبی پاک علیہ السلام کی صحیح مرفوع حدیث پاک آ گئی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حدیث پاک کا پہلا جملہ بتلا رہا ہے کہ وہ خواب اپنے ظاہر پر ہے. نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک قول اور لفظوں سے ارشاد فرما رہے الحسین و منی، حسین مجھ سے ہی ہے، میری ذات میں سے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے. محترمات، وہ ذات بابرکات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو صحیح احادیث نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا حصہ قرار دے، آپ کی ولادت باسعادت ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، اس کے بعد اگلی بات عرض کروں گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طریقہ تھا کہ جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت سنا کرتے تھے، کانا یکتب، ہر ایک چیز لکھ لیا کرتے تھے. یہ چودھری پرویز اور اس کا ٹولہ یہ جھوٹے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث تیسری صدی میں جا کر جمع ہوئی ہے. یہ پیٹ پیچھے عوام کو پریشان کر سکتے ہیں، میدان میں آ کر بات کرے نا. کلما سمع کان یکتب، عبداللہ بن عمر بن العاص جو کچھ بھی سنا
کرتے تھے صحابی رسول اللہ السلام ابن صحابی لکھ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ دوستوں نے ان کو ارشاد فرمایا اے عبداللہ کلما سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت تکتب جو کچھ بھی سنتے رہتے ہو اس کو لکھ لیا کرتے ہو. حالانکہ آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ تحیت و تسلیمات کی ذات بابرکات پر مختلف کیفیات کا صدور ہوتا ہے, ظہور ہوتا ہے. کبھی جلال کی کیفیت میں ہوتے ہیں, کبھی جمال کی کیفیت میں ہوتے ہیں, اور تم سب کچھ لکھ لیا کرتے ہو. انہوں نے فرمایا تمہاری بات بظاہر اہم لگتی ہے لیکن میں یہ لکھنے کا کام اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک خود نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے مسئلہ نہ معلوم کر لوں گا. اگلی مجلس میں حاضر خدمت ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تو سب کچھ لکھ لیا کرتا ہوں آپ جس بھی کیفیت میں ہو, لیکن دوستوں نے اس طرف توجہ مبذول کروائی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا عبداللہ اکتب ما شئتا, اے عبداللہ چاہے میں جمال کی کیفیت میں ہوں یا جلال کی کیفیت میں ہوں, جو کچھ تم لکھنا چاہتے ہو مجھ سے سنتے ہو, میرا عمل دیکھتے ہو, جو چاہتے ہو لکھو. واللہ ما یخرج من ھذا الفم الا الحق, اللہ پاک کی قسم اس زبان مبارک سے جو بھی نکلتا ہے حق ہوتا ہے, حق کے سوا کچھ نہیں جاری ہوتا. ما یخرج من ھذا الفم, ما کلمہ نفی ہے, اس کے بعد اللہ کلمہ استثناء یا الا الحق, استثناء تا نفی ہو وہ حاصل کا فائدہ دیا کرتا ہے. فرمایا میری زبان مبارک سے کیفیات چاہے کسی بھی قسم کی وارد ہوتی رہے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا ہے. لکھو جو جب حدیث صحیح ظاہر پر ہے اور بتلا رہی ہے کہ اس زبان مبارکہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, تو جس ذات کو اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حسن کہہ دیا اس ذات کو حسن ماننا پڑے گا, اور جس ذات کا نام انہوں نے حسین رکھ دیا حسین ماننا پڑے گا. اگر یہ پاک علیہ السلام تشریف لائے, بڑے صاحبزادہ صاحب کی ولادت ہوئی, یا علیو بأی اسم سمیتا, کس نام کے ساتھ نام رکھا ہے اپنے بڑے بیٹے کا؟ یا رسول اللہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بھی دو بیٹے تھے, بڑے بیٹے کا نام عبرانی زبان میں شبر تھا, چھوٹے بیٹے کا نام انہوں نے شبیر رکھا تھا. مجھے اللہ پاک نے آپ کے صدقے سے عظیم بیٹا عطا کیا ہے, میں نے بھی ہارونی نسبت کو قائم رکھا ہے, بڑے بیٹے کا نام شبر رکھ دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شبر عبرانی زبان کا کلمہ ہے, ہم اسے عربی میں کنورٹ کرتے ہیں, عربی میں لے آتے ہیں. جو معنی شبر کا عبرانی میں وہی معنی حسن کا عربی زبان کے اندر ہے. فرمایا یہ حسن ہے. حسن مین کیا معنی ہے حسن کا؟ یہ حسن یا سنو باب کرما یکرمو سے فعل ان کے وزن پر اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. مبالغہ جو معنی مصدری کی ذات اور فعل کے اندر زیادتی کو بیان کرتا ہے, مبالغہ ہے. حسن فعل, حسن کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حسن کا مبالغہ ہو, جس کا ظاہر بھی حسین ہو, جس کا باطن بھی حسین ہو, اس کو حسن کہتے ہیں عربی کے اندر. فرمایا یہ ہمارا لخت جگر نور نظر, ہماری پیاری صاحبزادی صاحبہ کی جگر کا ٹکڑا, یہ ہمارا حسن ہے. اور جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ یا رسول اللہ بڑے بیٹے کا نام تو آپ نے عربی میں حسن رکھ دیا تھا, اب چھوٹا بیٹا اللہ پاک نے دیا ہے تو میں نے ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کی نسبت سے ان کا نام شبیر رکھ دیا ہے. آج بزرگوں کے نام کی نسبت کو تازہ کرتے ہوئے اور یادگاری کے طور پر اگر بزرگوں کے ناموں پر نام رکھے تو ایک نیا ٹولہ نکلا ہے جو اس کو بدعت و شرک کہتا ہے. لیکن پوچھو علی پاک سے, اٹھاؤ قرآن مجید فرقان حمید کا 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 100, اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن پاک نے فرمایا مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقین اولین صحابہ کرام ہیں ان سے بھی اللہ راضی ہو چکا ہے اور ان کو اپنی بارگاہ میں مقام رضا پر فائز کر چکا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان, اب قیامت تک آنے والے جتنے مومنین ان صحابہ کرام کی خلوص دل سے پیروی کریں گے وہ پیروی کرنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا, ان کو اپنی بارگاہ میں مقام رضا پر فائز فرما دے گا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ پاک کو اپنے آپ سے راضی کر لوں اور اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں مقام رضا پر پہنچ جاؤں تو وہ صحابہ کرام سابقین اولین مہاجرین انصار کی خلوص دل سے پیروی کرے. اور علی پاک نبی پاک علیہ السلام کے سامنے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں پر اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں,
नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने हो, तो हमारे फुकहा ने ये उसूल बयान किया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने कोई बात कर दे, कोई मोमिन मर्द औरत आपके सामने कोई काम कर दे, वसाकत नहीं है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम उस बात को सुनकर उस काम को देखकर खामोशी का इजहार कर दे, ये काम भी शरीयत का हिस्सा बन जाता है, ये हदीस तकरीरी या सुन्नत तकरीरी हो जाती है। क्यों कहते हैं? ये तो फुकहा का उसूल है। याद रखना, फुकहा इज़ाम का कोई एक भी उसूल ना कुरान से बाहर है ना सुन्नत से बाहर है। कहते हैं जी क्या है इस उसूल का मकसद और मसदर क्या है? तो आओ सुनो, क्या ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, जामे तिरमिज़ी में नहीं है, इब्ने माजा में नहीं है? नबी पाक ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही इन इस्तता। नबी पाक ने फरमाया, मेरी उम्मत तुम्हें एक लाहे अमल दे रहा हूं, मन रआ मिनकुम मुनकरन, जो भी तुम में से कोई बुराई देखा करे, तुम मोमिनीन में से किसी के सामने कोई बुराई आए, जैसे हजरत अल्लामा अजहर साहिब रहमतुल्लाह अलैह की सारी जिंदगी इसी हदीस पाक की अमली ताबीर नजर आती है। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही इन इस्तताअ, फरमाया जो भी तुम में से कोई बुराई देखे, मुनकर देखे, तो अगर हाथ से बदलने की कुव्वत रखता है, फलयुगय्यिर चाहिए कि उसको बदल डाले। व इन लम यस्तति, अगर हाथ से बदलने की कुव्वत नहीं रखता, फबिलिसानिही, अपनी जुबान से उसके खिलाफ जिहाद करे, लोगों में शऊर पैदा करे। व इन लम यस्तति, अगर जुबान से भी बदलने की ताकत रखता, फबिक़ल्बिही, तो दिल में तो उसको जरूर बुरा जाने, वज़ालिका अज़अफुल ईमान, और ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन हिस्सा है, आखिरी दर्जा है। मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलाम उम्मत को तो फरमाए कि तुम में से जब भी कोई बुराई देखा करे, अगर हाथ से बदलने की ताकत रखता है, हाथ से बदल दे, जुबान से बदलने की ताकत रखता है, जुबान से बदल दे। उम्मत को नबी अलैहिस्सलाम बुरी बात सुनकर, बुरा कलमा सुनकर, बुरा काम देकर बदलने का हुक्म देते हैं, तो अगर आपके सामने कोई खिलाफ शरीयत काम करता तो क्या खुद नबी अलैहिस्सलाम उसको ना बदल देते? इसलिए इस हदीस की रोशनी में फुकहा ने उसूल निकाला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने किसी ने कोई काम किया मोमिन ने, और नबी अलैहिस्सलाम ने सुकूत फरमाया, खामोशी इख्तियार फरमाई, उसको बदला नहीं, उस पर कुछ फरमाया नहीं, उसके खिलाफ कुछ नहीं फरमाया, तरदीद नहीं की, खामोश रहे। कोई काम देखा और नबी अलैहिस्सलाम ने सुकूत फरमाया, खामोशी इख्तियार फरमाई, तो वो हदीस तकरीरी करना नहीं करे, तकरीर का मतलब पक्का करना, गोया कि वो किया तो काम सहाबी या सहाबिया ने था, बात तो सहाबी या सहाबिया ने की थी, खामोश रहकर नबी अलैहिस्सलाम ने उसको पक्का और पुख्ता कर दिया है, जिसकी वजह से इसका नाम ही सुन्नत तकरीरी और हदीस तकरीरी बन गया। मुहतरम हज़रात, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलाम जो कुछ आप पर नाज़िल होता है आपके रब ताला की तरफ से उसे पहुंचाइए। और महबूब अगर आपने ऐसा न किया तो आपने अपने रब ताला की रिसालत का हक अदा नहीं किया, और अगर लोगों का खतरा हो तो मैं अल्लाह पाक वादा करता हूं, अल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह पाक लोगों के हर किस्म के शर से आपको हमेशा के लिए बचा कर रखे। इसलिए मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलाम जब भी कोई मुनकर या कोई ऐसी चीज मनफी शरीयत देखते, उसकी तरदीद फरमा दिया करते थे, और जिस चीज को देखकर सुनकर नबी अलैहिस्सलाम चुप रहे हैं, वो हदीस तकरीरी और सुन्नत तकरीरी होकर शरीयत का क़यामत तक के लिए हिस्सा बन जाया करती है। वो बात अली पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों की निस्बत को जिंदा रखते हुए वही नाम रखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम एक जुबान से दूसरी जुबान में कन्वर्ट तो कर देते हैं, लेकिन इस मसले का इनकार नहीं फरमाते, गोया के बुजुर्गों की निस्बतों पर औलादों के नाम रखना यह सुन्नत तकरीरी और हदीस तकरीरी से साबित है। फरमाया ये पाक इस छोटे बेटे का नाम क्या रखा है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब्बीर रखा है। फरमाया शब्बीर तो ये इब्रानी के अंदर है ना, हम इसका अरबी में नाम रख रहे हैं, बल अन्नाहु हुसैनुन, ये हमारा हुसैन है। मुतरज़ात मैंने पहले हदीस पाक पढ़ी थी, सहीहुल इसनाद हदीस। इस जुबान मुबारक से जो कुछ निकलता है वो क़यामत तक के लिए हक होता है। जिसको आपने हसन फरमाया उसका ज़ाहिर भी हसीन कर दिया, बातिन भी हसीन कर दिया। देखो हिजरत के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये मदीना तैयबा तो आपके मुबारक कदमों की वजह से बना है, पहले तो इसका नाम यसरिब था ना, बीमारियों की सरजमीन, बाहर से आने वालों को आबो हवा मुवाफिक ही नहीं रहती थी, बीमार हो जाता था। हजरत बिलाल बहुत बीमार हो गए, उनको यकीन हो चला है कि शायद उनकी वफात हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने कदम रंजा फरमाया, माँ बे का या बिलाल इब्न अबी रबाह, ए बिलाल बिन अबी रबाह आपको क्या है? या रसूलल्लाह मरीज तो बीमार हो गया हूं, आबो हवा का असर हो गया, ये यसरिब है। फरमाया नहीं नहीं, आज के बाद इस सरजमीन को यसरिब न कहा जाए,
جائے واللہ ہی صابتن ہی صابتن، اللہ پاک کی قسم میرے آ جانے سے اب یہ یثرب بیماریوں کا گھر نہیں رہا، یہ طیبہ بن گیا ہے، طیبہ بن گئے۔ ساری بیماریاں اور مرضیں میرے قدموں کی برکت سے جہاں قیامت تک کے لیے چلی گئی ہے، فی ترابہ ہی شفاء، اور میں نے اس کو طیبہ اور طابہ کہہ دیا، اب قیامت تک اس کی مٹی میں بھی شفا رکھ دی۔ میرے محبوب نے نام رکھ دیا طیبہ و طابہ، اس کی مٹی میں شفا آ گئی۔ کیوں؟ زبان مصطفیٰ سے نکل گیا۔ تو اگر مٹی اور سرزمین کے بارے میں زبان مصطفیٰ سے کلمہ نکل جائے تو قلب ماہیت ہو جاتی ہے، حقیقت ماہیتیں بدل جاتی ہیں۔ تو جن ذاتوں کو میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا یہ حسن ہے، اس کا ظاہر و باطن کیسے نہیں حسین ہو جائے گا؟ جس کو حسین فرمایا وہ قیامت تک کیوں نہ حسین رہے گا؟ حسین کا معنی کیا ہے؟ حسین فعیل کے وزن پر ہے، حسن المبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا معنی میں یہ کر رہا ہوں لغت اور قانون کے مطابق ذوق کی بات یا نیشنل بات نہیں ہے، حقیقت فیکٹ کہ جس کا ظاہر بھی ہے حسین ہو، باطن بھی حسین ہو۔ اور حسین میرے اساتذہ کرام کے ہم عمر ہم اثر بزرگان دین، میرے اکابرین جلوہ فرمائے، جن کی جوتیوں کو سیدھا کرنا ہمارے لیے شرف ہے۔ محترم، یہ قانون ہے لغت کے اندر کہ زیادت الحروف تدل علی زیادت المعنی، کہ جب کسی کلمہ کا ایک معنی ہم پہلے سے حاصل کر رہے ہو لغت کے مطابق اور اس میں کسی اور حرف کا اضافہ ہو جائے تو اب یہ حرف کی زیادتی معنی کے اندر بھی زیادتی پیدا کر دیا کرتی ہے۔ فرمایا وہ بڑے شاہزادے صاحب حسن ہے، ان کا ظاہر بھی حسین ہے، ان کا باطن بھی حسین ہے، اور یہ حسین ہے جن میں یا زیادہ کر دی گئی ہے، فعیل کے وزن پر یہ تصغیر کا صیغہ بن گیا ہے، معنی کے اندر اب اور زیادتی پیدا ہو جائے گی حسن میں، ظاہر باطن کے حسن میں۔ اور تصغیر جو ہوتی ہے وہ تین مقاصد کے لیے عربی زبان میں آتی ہے، کبھی تو توہین مراد ہوتی ہے، کبھی محض حقیقتاً چھٹائی اور تصغیر بیان کرنا مراد ہوتی ہے، اور کبھی چھٹائی کا صیغہ اور تصغیر کا لا کر محبت کا اظہار مقصود ہوا کرتا ہے۔ فرمایا یہ حسین ہے جس کا ظاہر بھی حسین، جس کا باطن بھی حسین، اور ساتھ ساتھ تصغیر کا صیغہ محبت کے اظہار کے لیے لا رہے ہیں۔ یہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی عشق و محبت کے قافلے چلیں گے ان کا قیامت تک سالار یہی حسین ہوا کرے گا۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک ایک بات ارشاد فرما دے، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام فرما دے، تو ان کے ارشادات آنے کے بعد، ان کے مبارک فیصلے آنے کے بعد، ان کے مبارک قضائیہ آنے کے بعد کسی مومن مرد کو، کسی مومن عورت کو کسی معاملے کا کوئی اختیار نہیں رہ جاتا ہے۔ جو ایمان والا ہے اسے ماننا پڑے گا۔ بڑے صاحبزادے حسن ہیں، چھوٹے بیٹے حسین ہیں، ان کے ظاہر بھی حسین ہے، باطن بھی حسین ہے، وہ قافلہ ہے عشق و محبت کے سالار ہے۔ کیا وہ تو حضرات نام رکھ دیا عربوں کا ایک طریقہ، اور پھر خود اسلامی ثقافت کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بچے پیدا ہوتے وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آیا کرتے تھے۔ فَحَنَّكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولادہم، نبی پاک علیہ السلام ان کے بچوں کی تحنیک کیا کرتے تھے، گھٹی لگایا کرتے تھے، گھٹی لگایا کرتے تھے۔ وہ کیا؟ کوئی شیریں، کوئی میٹھی چیز، خرما، کھجور، کوئی چھوارا، کوئی ایسی چیز اپنے منہ مبارک میں چباتے 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 اس کو نرم کرنے کے بعد جو بچہ آیا ہوا ہوتا تھا نبی علیہ السلام اپنے دہن مبارک، اپنے منہ مبارک سے نکال کر وہ اپنی چبائی ہوئی میٹھی چیز اس بچے کے حلق میں اتار دیا کرتے تھے۔ اس عالم اجسام، اس عالم شہادت، اس عالم ناسوت جس میں ہم رہ رہے ہیں، وہ ایسا دور صحابہ کرام میں وہ خوش قسمت بچہ ہوتا تھا جس کی عالم اجسام کی پہلی خوراک نبی پاک علیہ السلام کی چبائی ہوئی میٹھی چیز ہوا کرتی تھی۔ اچھا تحنیک اور گھٹی کیوں لگتی تھی؟ بھائی ہم نے تو پڑھا ہے، اربعین نبوی میں میں نے اپنے شاگردوں کو حدیث پاک پڑھائی ہے پچھلے دنوں، مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، دیگر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک ثابت ہے۔ آخر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ مومن کا ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ترک، جب وہ مومن چھوڑ دیتا ہے، ما لا یعنی ہے، ہر لا یعنی فضول بیکار چیز کو جب مومن چھوڑ دیتا ہے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ بے فائدہ فضول قسم کی چیزیں ان کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، مومن کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اچھا اگر گھٹی لگانا یہ کوئی فضول کام تھا،
खुदा ना खास्ता अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अगर बेकार काम था घुट्टी लगाने के पीछे कोई हिकमत, कोई लिम, कोई वजह, कोई सबब, कोई इल्लत अगर मौजूद नहीं थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम सारे बच्चों को क्यों घुट्टियां लगाया करते थे? मुतलज़ात घुट्टी लगाने के पीछे एक बहुत बड़ा फलसफाकार फरमा है। सबब होता था, उस सबब को हासिल करना होता था, उस सबब के पीछे जो मुसब्बब खड़ा और इल्लत के पीछे जो मालूल खड़ा हुआ है उसको हासिल करना होता था। इस वजह से घुट्टी लगाई जाती थी। वो क्या था? ये एक नेक शुगून होता था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के दहन मुबारक की बरकत बच्चे के मेदे में पहली खुराक के तौर पर पहुंचेगी, बरकत हासिल होगी। और मीठी चीज चबाने से मुराद ये होती थी कि इसकी तबीयत कभी मनफी रुझानात का शिकार ना होगी, हमेशा मिठास और मुस्बत राहों पर चला करेगी आइंदा। मोहतरम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने घुट्टी लगाई। और बाकी जितने बच्चे आते हैं, मैंने इस मसला को अमूमन सीरत तैयबा की किताबों में खंगाला है। अपने इतने बड़े मरकज के अंदर खड़े होकर अकाबरीन की मौजूदगी में अगर आप मुझ पर एतबार करते हैं तो एतबार कीजिए, वरना तहकीक कीजिए, आपको खुली इजाजत है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बाकी बच्चे आते थे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम कोई ना कोई मीठी चीज मंगवाया करते थे, चबाते थे, वो चीज चबाकर बच्चे के हलक में नरम करके देते थे। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीफ की तो कोई और चीज शामिल नहीं फरमाई, बल्कि तमाम सीरत की किताबें आज भी फरमा रही है फबसा काफी फी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन के दहन मुबारक और मुंह मुबारक में पहली खुराक और घुट्टी, कोई और मीठी चीज शामिल नहीं फरमाई, सिर्फ और सिर्फ अपना लुआबे दहन मुबारक ही था। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन मुतमदात आओ कुरान से पूछो, उठाओ पढ़ो और तेरो पढ़ा सूरह यूसुफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में भाई अर्ज कर रहे हैं, आप जान पहचान के बाद, भाईजान बात ये आप अजीज़े मिस्र बन गए। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम प्यारे बजान की आंखें आपके फिराक, हिजर और जुदाई में सफेद हो गई हैं। फरमाया अगर मेरी जुदाई में है तो फिर ठीक भी मैं ही करूंगा। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, ये कुरान की आयत के मुबारक अल्फाज पढ़ रहा हूं, ले जाओ मेरी ये कमीज। और कमीज कोई और नहीं थी जो आपने अपने दोख्ता कमीजों में से, जमा की हुई कमीजों में से, हाजा इसमें इशारा मौजूद है। इज़हबू बिक़मीसी हाजा, मेरी ये कमीज जो मेरे इस वक्त तन बदन पर मौजूद है, इज़हबू बिक़मीसी हाजा, मेरी ये कमीज ले जाओ, अलकूहु अला वजहि अबी, और जाकर मुझे यूसुफ बिन याकूब की ये कमीज मेरे अब्बा जान याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाल दो। जैसे ही डालोगे याती बसीरा, उनकी बिनाई फौरी तौर पर वापस आ जाएगी। कुरान फरमाता है ना फलम्मा फसल अल-ईर, चल पड़ा ये सिलसिला, काफिला चल पड़ा, कमीज किनान में पहुंचाई गई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मुबारक घर में, उनके चेहरे अक़दस के साथ लगाई गई। और जैसे ही कमीज यूसुफ उनके चेहरे अक़दस के साथ लगी, कुरान गवाही देता है फरतद्दा बसीरा, बिनाई फौरी तौर पर वापस आ गई। बसीरत तो पहले ही रोज अफजू थी, बसात भी वापस आ गई, फरतद्दा बसीरा। मोहतरम हज़रात, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज तो सिर्फ उनके जिस्म के बाहर को मस करती थी, बाहर को लगती थी, और उसमें इतनी बरकतें हैं कि वो तकलीफों को शिफा में बदल रही है, और 32-33 साल पुराने मामले को शिफा और बिनाई में बदल रही है। ये कमीज तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म के बाहर को लगी थी, लुआबे दहन मुस्तफा तो मुस्तफा करीम के अंदर से बाहर आ रहा था। इमाम बुखारी अलैहि रहमत की हदीस से पाक उठाइए, क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सन 7 हिजरी ग़ज़वे खैबर के मौके पर नहीं फरमाया था इंशाअल्लाह ताला लअतियन्ना अला मन गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, फरमाया कल मैं झंडा उस अजीम हस्ती को दूंगा जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत रखता है, अल्लाह पाक के रसूल से मोहब्बत करता है, और जवाब में अल्लाह और उसके रसूल अपनी शानों के मुताबिक उससे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह पाक उसके हाथों पर फतह अता कर देगा, मरहब का कला भी फतह हो जाएगा, कोई मसला नहीं। रात को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन सोचते रहे हैं कल किस खुश नसीब को मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम अपने मुबारक हाथों से अलम अता करेंगे, उसके हाथ पर ये कमूस का कला फतह हो जाएगा, मरहब ज़ेर हो जाएगा। फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? या रसूलल्लाह फी ऐनैहि रहमत, उनकी आंखों में आशोब है। इतूने में ही जाओ सहारा देकर मेरे पास लेकर आओ, मेरे पास हाजिर करो। आ गए, मांगे तैयारियों, अली ये पाक आपको क्या हुआ? या रसूलल्लाह फी ऐनैहि रहमत, मेरी आंखों में आशोब है। फबसा का फी ऐनैहि है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना लुआबे दहन उनकी आंखों में लगाया, शिफा
کامیاب ہو گئے، خیبر کو فتح فرما لیا۔ یہ سن 7 ہجری کی بات ہے۔ علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت رمضان المبارک 21 رمضان سن 40 ہجری میں ہے۔ 40 میں سے 7 نکالو، 33 سال بچتے ہیں۔ ایک مرتبہ لوح دہن مصطفیٰ علی پاک کی آنکھوں میں لگا، 33 سال تک شہادت تک پھر کبھی آشوب چشم کی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کو اپنے علاقوں میں پانی کی ضرورت پیش آ جاتی، اس وقت کوئی جدید آلات تو نہیں تھے کہ گھنٹوں کے اندر بور کھینچ کر جناب پانی باہر نکال دیا، نہیں، 1400 سال پہلے کی بات ہے، 15ویں صدی جاری ہے۔ بڑی محنت کوشش سے بیار اور کنواں خرید ہوتا جاتا، لیکن جب پانی نکلتا تو پانی کڑوا ہوتا، پینے کے قابل نہ ہوتا۔ صحابہ کرام گھبراتے نہیں تھے، نبی پاک نے سب کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار دیتے۔ آسان ہوتی تھی یا نہیں ہوا کرتی تھی؟ مطلب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے، اپنی یہ مشکلات کرتے، نبی پاک علیہ السلام قدم رنجا فرماتے، بسا کا سن پہ اسی کنویں کے اندر جو لواب دہن مبارک ڈال دیتے، قیامت آنے کو ہو جائے، وہ کنویں قیامت تک میٹھے بن چکے ہیں۔ وہ پانی تو کڑوا تھا، نیچرلی کڑوا تھا، فطرتی طور پر کڑوا تھا، اللہ پاک نے کڑوا پیدا کیا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وہ مقام دیا ہے، فرمایا محبوب میری مشیت پہلے یہی تھی، یہ پانی کڑوا رہے، کڑوا رہے، اس کی فطرت میں کڑواہٹ رکھی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم تیری نظر عنایت ہو گئی، ہم نے اپنے کیوں ہم نے وعدہ کیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جس بات پر آپ راضی ہیں ہم بھی اسی بات پر راضی ہیں۔ رفعنا لاکا ذکر، لاکا آپ کے لیے، یہ سارا معاملہ آپ کے لیے ہے۔ متنازعات فطرتیں بدل رہی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر کرم سے وہ کنویں میٹھے ہو جاتے۔ میں تفصیل میں چلا گیا اس وجہ سے کہ علاوہ وجہ بصیرت مسئلہ آپ لوگوں کو اپنے بزرگان دین کی موجودگی میں سمجھا سکوں۔ غور کرو، اگر نبی پاک علیہ السلام کا لواب دہن مبارک کسی کو لواب دہن کی سمجھ نہ رہی ہو، تھوک مبارک جو ہے نبی پاک علیہ السلام کا لواب دہن مبارک، اگر وہ صدیق اکبر کی علی پر لگے شفا ہو جاتی ہے، علی پاک کی آنکھوں میں لگے بیماری اور آشوب شفا میں بدل جاتا ہے، اور کڑوے کنویں قیامت تک کے لیے تبدیل ہو کر میٹھے ہو جاتے ہیں، مٹھاس میں بدل جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ جس حسین پاک کی عالم شہادت اور دنیا میں جن کے معدے کے اندر سب سے پہلی خوراک کی نبی پاک علیہ السلام کا لواب دہن گیا ہوگا، اس لواب دہن جو صدیق اکبر کی ایڑی کے اوپر اپنے اثرات پیدا کر سکتا ہے، علی پاک کی آنکھوں میں اپنے اثرات چھوڑ سکتا ہے، کڑوے کنویں کے اندر اپنے اثرات پیدا کر سکتا ہے، جب حسین پاک کے معدے میں جائے گا حسین پاک کی شخصیت میں کوئی اثر پیدا نہیں کرے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سیالوی صاحب بیج اچھا ہوتا ہے، کھاد اچھی ہوتی ہے، اگر کمیشن نہ لیا گیا ہو تو یہ ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب زمین زرخیز نہ ہو تو کوئی بیج، کوئی پانی، کوئی کھاد، کوئی سپرے اثر نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام کے لواب دہن کی برکات انڈرسٹوڈ، مسلمہ، قابل تسلیم مانی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن حسین پاک سے کوئی بدبخت اختلاف آج کرتے اختلاف، میں انہیں ایک دعوت دوں گا، میں نے خود میں اسی وجہ سے آیت بینہ پڑھی تھی سورۃ الاحزاب کی، آؤ ذرا حسین کی زمین کو دیکھو، کھیتی کو دیکھو، وہ مثبت اثرات کو قبول کرنے والی ہے یا رد کرنے والی ہے، آؤ قرآن سے پوچھو۔ اور میں سورۃ الاحزاب کی آیت 36 یہ بھی عرض کر چکا کہ جب اللہ پاک کا فیصلہ آ جائے، اس کے پیارے رسول علیہ السلام کا فیصلہ آ جائے تو کسی مومن مرد اور عورت کو اختلاف کا کوئی اشارہ اور گنجائش نہیں رہ جاتی، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ قرآن پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے محبوب نبی علیہ السلام کے گھر والوں، پکی بات ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ پاک ارادہ فرما چکا ہے تم سے ہر رجس کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسا پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق بنتا ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں نور الہدا پڑھائی، قدوری پڑھائی، ہدایہ پڑھائی، یہ ساری کتابیں کنز التقائف پڑھائی، الحمدللہ ہم نے سبکن پڑھی ہیں۔ کتاب الطہارت آتا تھا، ہمارے اساتذہ کرام بحث لغوی فرمایا کرتے تھے،
ہم اس نتیجے پر پہنچے، بعد میں تائید دیکھی لغت اور عربی ڈکشنری اس کے اندر یہی بات ہے، طہارت کا اطلاق ظاہری طہارت پر ہوتا ہے۔ تو ہم نے سوچا بھائی رجس کا معنی تو اردو میں پلیدی کیا جاتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، اللہ پاک کا ارادہ اہل بیت تھا تم سے رجس کو دور کرے، پلیدی کو دور کرے، نجاست کو دور کرے۔ جب نجاست دور ہو جائے گی اور اپنے پورے نشانات بھی چھوڑ جائے گی تو پیچھے جس پر لگی تھی وہ پاک ہو جائے گا۔ پھر وہ جو تغیر اور غیریت کا تقاضا کرتا ہے اس کے بعد یطہرکم تطہیرا کس لیے آ گیا؟ بعض کا ماقبل ماں باپ تو متغیر ہوا کرتے ہیں، آخر تغیر کیا ہے حقیقت میں؟ تو محترمات ہم نے رجس کا معنی ڈھونڈا، سب سے پہلے کتاب کی طرف، ہمارے سنت کا طریقہ کتاب اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا اور رجس کا معنی سمجھو کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہاں رجس کا کلمہ آ گیا ہے، رجس کا معنی واضح ہو جائے گا۔ رجس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کی نظر میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فرمایا یہ بت ہے، بتوں کی پلیدی سے بچو، اس پلیدی سے جو کہ بت ہے، من بیانی ہے، یہ پلیدی جو بت ہے اس سے بچو۔ کوئی سوال پیدا ہو گیا بت کس طریقے سے؟ ٹھیک ہے، جو آدمی مشرک تھے یا ہے بتوں کے پجاری، وہ بت کے آگے سجدہ کرنے جو جاتے ہیں اور عبادت کرنے جاتے ہیں، نہا دھو کر بالکل اشنان کر کے غسل کر کے صبح سویرے منہ دھیرے، کپڑے بڑے صاف ستھرے پاک خوشبوئیں لگا کر، تو بھائی جب کوئی بھی مشرک بت کو سجدہ کرتا ہے تو اس کے کپڑوں پر تو بظاہر کوئی گندگی نظر نہیں آتی، پھر کیوں فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان؟ بتوں کی پلیدی سے بچو۔ اس کے جسم پر تو ویسے ہی اس نے اشنان کیا، غسل کیا ہوا ہے، صاف ستھرا دھلا ہوا ہے، سجدہ کرنے کے بعد بھی وہ مشرک اٹھایا، نہ کپڑوں پر ہمیں کوئی گندگی نظر آئی نہ اس کے جسم پر، پھر بھی قرآن پاک نے ڈکلیئر کیا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بت پلیدگی کا ذریعہ سے بچو۔ بت کو سجدہ کرنے کے بعد ظاہر پر تو کوئی نجاست نہیں لگتی، لیکن قرآن حق ہے، معنی متعین ہو گیا کہ رجس کی وجہ سے معنی نظر آ گیا اس آیت کی وجہ سے کہ بے شک ظاہر تو پجاری کا اور مشرک کا پلید نہیں ہوتا، لیکن بت کو سجدہ کرنے کے بعد اس کا باطن تو سارے کا سارا پلید ہو چکا ہوتا ہے نا۔ محترمات جیسے طہارت ظاہر کی پلیدگی کو دوری کے لیے آتے ہیں لفظ طہارت، رجس باطن کی پلیدگی کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لیذھب عنکم الرجس، میرے محبوب نبی علیہ السلام کے گھر والوں، اللہ پاک کا ارادہ یہ ہے ہر قسم کی باطن کی منفی چیزیں بھی تم سے دور کر دے اور ظاہر بھی تمہارا اس طرح پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق بنتا ہے۔ محترمات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیت اطہار کے رکن رکین اہم فرد ہیں، جن کے باطن اور ظاہر کو پاک کرنے کی ذمہ داری اللہ پاک اٹھا چکا ہے، جس کو نبی علیہ السلام کی صحابیہ رضی اللہ عنہ مومنہ کاملہ کا خواب اور نبی علیہ السلام کی سید عیسیٰ حسین مومنی بتا چکی ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا ہے، جن کا نام نبی پاک علیہ السلام نے رکھ کر بتا دیا حسین، جن کا ظاہر بھی پاک ہے، ان کا باطن بھی پاک ہے، جن کے ظاہر کو اللہ پاک اس طرح پاک کر چکا ہے جیسے پاک کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب بتاؤ جب اس زرخیز زمین پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہی لعاب دہن مبارک جو ہر چیز کی فطرتوں کو منفی چیزوں سے نکال کر مثبت چیزوں میں لے آتا ہے، کیا جب وہ امام حسین کی پہلی خوراک بنا ہوگا حسین پاک کی ذات میں کوئی تبدیلی اور اثرات نہیں ظاہر ہوئے؟ محترم حضرات میں آخری باتیں عرض کروں، امام حسین رضی اللہ آج تجزیے کیے جاتے ہیں، نہ قابل افسوس بات ہے، سورج کے سامنے چراغ کو رکھنے کا مقولہ تو ہے تقریباً ہر زبان کے اندر، لیکن کسی بھی زبان میں یہ تو نہیں ہے کہ سورج کے سامنے اندھیرے رکھ دیے جائے اور پھر ایک کمپٹیشن کیا جائے اور موازنہ کیا جائے کہ بہتر کون ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے یزید کو پیش کرنا اور موازنے کرنا یہ سورج کے سامنے چراغ والی بات نہیں، واللہ یہ سورج کے سامنے اندھیروں کو رکھنے والی بات ہے، یہ سراپا نور ہے اور وہ سراپا ظلمت و تاریکی ہے۔ امام حسین کی ذات کے نفسیاتی تجزیے، محترم ایک بات آخر میں عرض کرنے کی اجازت ہے، قرآن پاک میں یہ آیت بینہ آج ہمارے اندر کیوں اتنی شورش بپا ہے۔ علامہ اقبال حضری صاحب اتنے عرصے سے ہم طالب علم لوگ تھے اور آپ کے نام پڑھتے تھے تو زیارت کی تمنا کیا کرتے تھے کہ کبھی تو ہماری آنکھیں بھی علامہ اقبال حضری صاحب قبلہ کے دیدار سے مشرف ہو رہی ہوگی۔ وہ تم سب کیا بات ہے قوم کے اندر؟ وہ بات یہ بنیادی فلسفہ اپنی دیگر سے ہٹ گیا ہے، پٹڑی سے ہٹ گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 11ویں شریف کی ایک دیگ پکا لیں، اس کے بعد جنت تو بالکل ہمارے انتظار میں آراستہ و پیراستہ ہو کر کھڑی ہوئی ہے۔ ہم میلاد شریف کے جلسے میں چلے جائیں، اس کے بعد ہم بخشے ہوئے ہو گئے۔ قرآن پاک فرماتے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
اے لوگوں، اے ایمان والو، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جاتے جاتے ایسے سیدھے ہی آنکھیں بند کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جو پہلی آزمائشیں پہلے لوگوں پر آئی ہیں وہ تمہارے اوپر نہیں آئیں گی؟ بقول اقبال یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ کیا کبھی ایسی باتیں اور ایسی رجا اور مرجیہ والے عقیدے ہمارے مشائخ اور بزرگوں سے بھی سنے تھے؟ وہ تو یہ نعرہ لگاتے تھے کہ چو گویم مسلمانم بلزم، کہ میں دانم رموز لا الہ، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو لہجہ طاری ہو جاتا ہے۔ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہوں؟ اس لیے کہ لا الہ کے حقائق میرے اوپر کھل گئے ہیں۔ یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اتنا فرمایا جنت تک پہنچنے کے لیے، اور ابھی تو جنت کی طلب ہے، یہ جنت تو مخلوق ہے نا، ما فی اللہ عالم، اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ سب کوئی مخلوق ہے، جنت نہ اللہ ہے نہ اللہ کی کوئی صفت ہے، وہ مخلوق ہے۔ ابھی تو مخلوق تک پہنچنا ہو تو آزمائشوں میں سے گزرنا پڑے گا، جن عارفین میں خالق تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اور ہمارا دین یہی کہتا ہے خالق کی طلب کرو، مخلوق کی نہیں۔ کمال یہ ہے کہ خالق کی طرف کرو، خالق کی طرف کرو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف اسی کو مطمع فکر و نظر بنا لو۔ محترم حضرات، بشنو نیرا چھ حکایت میں کنت وز جدائی ہا شکایت میں کنت، لیکن دری وقت نیز کہ بیان ای بیان را میں کنم فلہذا ترک کردم وہیں جسارت بپیش بزرگان من دری مجلس مافر۔ موٹو حضرات فرمایا جنت میں تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، صرف تم ان تدخل الجنت، تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کوئی تم پر آزمائش نہیں آئے گی۔ موتمرات اگر کسی نے محض جنتی بننا ہو اس کے لیے آزمائش شرط قرار دے دی گئی ہے، اور جن کو روزے ازل سے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا گیا ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ آپ نے پرائمری کا امتحان دینا ہو، آپ کو آزمائش میں سے گزرنا ہوتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے، اور جس نے مقابلے کے امتحان میں شرکت کرنی ہے اس کو کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مسلم شریف کی دوسری جلد کتاب المناقب میں ہے، جامع ترمذی کی دوسری، مسلم میں کتاب الفضائل کا عنوان ہے مناقب کا نہیں، جامع ترمذی مناقب ہے دوسری جلد۔ میرے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، لوگوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہا ہوں کہ جن کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، چاہے کوئی بھی کیفیت ہو، کہ میرے حسن حسین کے بارے میں عقیدہ بنا لو، یہ ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جس نے محض جنت میں جانا ہو اس کے لیے قرآن آزمائش اور امتحان کو لازمی قرار دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ پورے پروسیس اور پروسیجر سے گزر کر جنت میں جا پہنچو گے، ویسے نہیں، الا یہ کہ اللہ کی رحمت ہو جائے یا میرے مصطفیٰ کریم کی نظر شفاف ہو جائے۔ یہ تو استثناء تو ہر خاص میں ہر عام میں خاص تو ہوا کرتا ہے علماء۔ محترم فرمایا تم خالی جنت میں جانا چاہو، آزمائش ہے، اصول یہ ہے، اور وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے لیے کوئی آزمائش نہ رکھی ہوگی، کوئی مراحل نہ ہوں گے۔ محترم حضرات یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے بھی مرحلے بنائے گئے تھے، اور جب کسی کو امتحان کے کمرہ میں لے جانا ہو تو پہلے جو کچھ امتحان میں آنا ہوتا ہے سارے کے سارے چیزیں وہ پورا نصاب اور کورس پڑھا دیا جاتا ہے۔ لہذا فطرت کا قانون اٹل ہوتا، اور یہی اصول تھا کہ امام حسین سے جب دین کا اتنا بڑا کام لے کر نوجوانوں نے جنت کے عہدے پر پہنچانا تھا، سرداری کے عہدے پر، تو پھر باقاعدہ ان کو بھی ماحول فراہم کیا جاتا۔ ان کو اللہ پاک نے کیسا ماحول عطا کیا؟ محترم جب بھی کسی شخصیت کو پروان چڑھانے کی بات ہوتی ہے یا شخصیت کا تجزیہ کرنے کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس شخصیت کے گھر کا ماحول کیسا تھا جس میں یہ شخصیت پلی اور بڑی ہے۔ اور جیسے کہ رولڈ وولف ہٹلر نے کہا تھا، اے میری جرمن قوم، وہ ہمارا کوئی آئیڈیل نہیں ہے، میں برقبیل تذکرہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ حوالہ ذہن میں آ گیا، میں نے خود اس کی خود نوشت میں ذاتی ڈائری میں پڑھا ہے۔ اس نے کہا میری جرمن قوم، تم اچھی مائیں دو، میں تمہیں آگے پوری دنیا پر غلبہ کرنے والی نیو جنریشن اور نئی نسل دوں گا تیار کر کے۔ ماں کا کردار بنیادی کردار ہوتا ہے، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوا کرتی
ہوتی ہے، پہلی درسگاہ ہوتی ہے امام علی مقام کو جو ماحول پرووائڈ کرنا تھا۔ محترم حضرات، آپ کی پیاری امی جان اللہ پاک نے کون سی ہستی کو امام حسین کی والدہ بنانے کا؟ ٹائم نہیں ہے، میں ایک مثال دوں گا۔ اٹھائیے جامع ترمذی دوسرے جلد کتاب المناقب صفحہ یہی 221 222 جو ہمارے پاس ایڈیشن ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک خاتون آئی ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں، عرض کر گئی ام المومنین آپ اتنا بڑا علم رکھتی ہیں، عالمہ فاضلہ ہے، دین کے 23 حصے کا علم آپ کے پاس ہے حدیث پاک کے مطابق، تنقیدی جائزہ آپ لیتی ہیں، نقادہ ہے بہت بڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مسائل میں اختلاف، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہ، اس مسئلے میں اختلاف، تو آپ اتنا تنقیدی جائزہ لیتی ہیں ہر بات کا۔ آپ کی مبارک نظر میں کون سی ایسی شخصیت ہے، جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ جو شخصیت حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت علامہ ابو داؤد محمد صادق صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کے معیار پر پوری اتر جائے وہ فرشتہ ہوتی ہے اس دور کی، اس کو کوئی پھر لاگ نہیں۔ محترم حضرات، کئی بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہماری قوم سیدھی سیدھی رہے، بالکل سیدھے خطوط پر چلے۔ ام المومنین آپ کی نگاہ مبارکہ میں کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا بالکل نبی علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے کی طرح، جن کی گفتار چال ڈھال نبی پاک علیہ السلام جیسی ہو، بس ہم ان کا دیدار کریں، ان کے طور طریقے دیکھیں، ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کی سنت کی عملی تعبیر آ جائے، کامل مجسمہ آ جائے۔ الفاظ ہے جامع ترمذی کے من کانا اشبہ بے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمتم و دلم و ہدیہ، کہ کون سی ایسی ذات ہے جو اٹھنے بیٹھنے چال ڈھال گفتار کردار ہر ایک بات میں نبی پاک علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ اور آپ کی سنت میں اپنی ذات کو فنا کرنے والی ذات ہے۔ تو جواب کیا تھا ام المومنین رضی اللہ عنہ کا؟ جامع ترمذی کی دوسری جلد میں الفاظ ہے، قالت ام المومنین نے ارشاد فرمایا میری نظر اور میرے علم کے مطابق، میرے جائزے کے مطابق، ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنا تشبہ برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمتم و دلم و ہدیہ، کہ ہر ایک سنت کو اگر آج چلتے پھرتے مجسمے کی صورت اور نمونہ اور ماڈل کی صورت میں دیکھنا ہو تو پیاری صاحبزادی صاحبہ کی طرف دیکھ لو۔ وہ سمت دل حج ہر ایک طریقے میں ہر ایک بات میں نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا عملی نمونہ ہے۔ یہ پیاری امی جان ہے جو امام حسین کی تربیت کر رہی۔ بخاری شریف میں صحیح حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر ایک بچہ وہ نیچر اور فطرت اسلامی اور فطرت سلیمہ پر پیدا کیا جاتا ہے، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر والدین کا ماحول ہوتا ہے، جیسے والدین ہو ویسا بچہ ہو جاتا ہے۔ والدین عیسائی ہو تو بچے کو عیسائی بنا دیتے ہیں، وہ مجوسی ہو تو بچے کو مجوسی بنا دیتے ہیں، وہ یہودی ہو تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ محترم، جب ماحول کا اثر آج کے جدید تجزیے نے یہی بات ثابت کر دی، جدید سائنسز نے، کہ جناب شخصیات کا تجزیہ کیا جائے تو ماحول کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو امام حسین کو ایسی امی جان اللہ پاک نے عطا کی تھی جن کا ماحول ملا۔ اور رہ گئے پیارے ابا جان، امی جان کے بعد ابا جان کا کردار ہے۔ محترمات، علی پاک کی ذات بابرکات، ہمارا یہ عقیدہ ہے جذبات پر نہیں حقائق پر مبنی، کہ الحق مع علی بل علی مع الحق ہے تو یدار، علی پاک جہاں بھی گھومتے چلتے پھرتے رہے، اوپر رہے نیچے رہے، جہاں بھی رہے دائیں بائیں، حق ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں حق ہیں، برحق عین حق ہے۔ لیکن فار ایگزامپل محض ون میں ایک بات، آپ نے میدان جنگ میں ایک بڑے دشمن عربی پہلوان جو 1000 شمشیر زن کے مقابلے میں اکیلا کافی ہوتا تھا، اس نے کہا ہے علی پاک تمہاری بڑی شہرت ہے، آؤ شمشیر زنی بعد میں ہوگی، گھوڑے سے اترو، پہلے آ کر کشتی کرتے ہیں، مصارعات کرتے ہیں۔ آ گئے نیچے، گتھم گتھا ہو گئے، کشتی ہو رہی ہے، علی پاک نے گرا دیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اس بدبخت نے کیا کیا؟ اللہ پاک معاف فرمائے، اس نے گستاخی کی، حکایت میں بیان کر رہا ہوں نا، اس لیے معافی کی درخواست کر رہا ہوں، یہ پاکوں کی باتیں ہیں محترم حضرات، دل ڈرتا ہے۔ اس نے گستاخی اور توہین کی بدبخت نے آپ سیدنا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے مبارک کی طرف تھوک دیا۔
آپ نے فوراً اس کو چھوڑا، ایک طرف ہٹ گئے، کھڑے ہو گئے، اس کو بھی اٹھنے اور سنبھلنے کا موقع دیا۔ وہ رب پہلوان کہنے لگا، شیر زور کہنے لگا، اے علی بن ابی طالب مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے تمہاری گستاخی اس لیے کی کہ ہمارا طریقہ ہے عرب پہلوانوں کا، جب وہ میدان جنگ میں آ جائے بالمقابل اور مبارک کے طور پر، تو جو مغلوب ہو جائے غالب اس کو اذیتیں دے دے کر اپنے خنجر وغیرہ سے ذبح کر دیتا ہے۔ میں نے سوچا کہ علی مجھ پر غالب تو آ گیا، اب اذیتیں دے دے کر میرا گلا کاٹے گا تو بہتر نہیں ہے کہ میں اس کے چہرے کی طرف تھوکوں تاکہ اس کو یکدم جو غصہ آئے تو جذبات میں آ کر ایک ہی بار سے میرا تن سے سر جدا کر دے، مجھے اذیتیں تو نہیں دے گا۔ میں نے تو اس لیے تھوکا تھا، اور تم نے عجیب بات دکھائی کہ سرے سے ہی مجھے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی تھی، غصہ آیا تھا قتل کر دو، لیکن فوراً اللہ پاک کی رحمت نے میری مدد اور یاوری کی، اور باطن اور ضمیر سے آواز آئی، اے علی بن ابی طالب کس ذات کے صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ ہو؟ آج کئی مرید ہیں جو پیروں کی بدنامی کا باعث بن جاتے اور آستان اور خانقاہوں کی بدنامی کا باعث بنے ہوئے۔ میرے جیسے ناہنجار اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت کا شیرازہ اس لیے منتصر ہے کہ اہل سنت وہ اہل سنت نہیں رہ گئے ہیں، عقائد ہٹ گئے، اعمال رخصت ہو رہے ہیں، چلے گئے ہیں۔ وہ اہل سنت کا دوسرا معنی اہل محبت ہے، اور ہم بھی معاف کرنا محبت کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں۔ دشمنیاں، کینے، بغض یہ ہمارا سرمایہ متاع بن چکے ہیں۔ ہم نے اپنی ذات اور انانیت کے بت ہیں جن کو اپنے بت خانے دل اور نہا کے اندر چھپا لیا ہے۔ علی پاک فرماتے ہیں تو سچ کہہ رہا ہے، میرے دل کے اندر یہ بات آئی تھی، پیدا ہوئی تھی، لیکن فوراً اندر سے آواز آئی، اہل پاک آج تک جہاد رضائے الہی کے لیے ہوتا تھا، اور آج اسلام کے اتنے بڑے دشمن کو اپنے نفس اور غصے کو راضی کرنے کے لیے قتل کرو گے؟ فرمایا جیسے اپنی نفس کی بات درمیانے آ گئی میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ وہ علی پاک ہیں جن کے مبارک ہاتھوں اور محفل میں حسین پاک کی تربیت اور داخت پرداخت ہو رہی ہے۔ اور محترم حضرات، اسی آخری بات کا تتمہ اور خاتمہ عرض کروں کہ امی جان بھی ایسی عظیم خاتون ہے، ابا جان بھی ایسے تربیت کنندہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اس شرف میں کوئی اور امت امام حسین کو چیلنج کر سکتی ہے؟ امام حسین کی تربیت میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا بہت بڑا حصہ ہے، اور تربیت ہم اہل سنت یہی تو کہتے ہیں حدیث جبریل بخاری و مسلم کی روشنی میں کہ دین محض عقائد اور اعمال سے کامل نہیں ہوتا۔ جب جبریل علیہ السلام نے پوچھ لیا تھا اخبرنی عن الایمان، نبی علیہ السلام نے عقیدے بتائے تھے۔ جب پوچھا تھا اخبرنی عن الاسلام، نبی علیہ السلام نے ارکان اسلام بتائے تھے، نماز روزہ حج زکات، اور جبریل علیہ السلام نے محض اسی کو دین کا تیسرا سوال کیا تھا اخبرنی عن الاحسان۔ ایک اور تیسری چیز ہے روحانیت، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، اس سے دین مکمل ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تزکیہ قلب بھی کرنا نبی علیہ السلام کے منصب مبارک میں شامل ہے۔ اگر روم سے حضرت صہیب آئے، ان کا باطن نبی علیہ السلام توجہ سے صاف کر دیتے ہیں، قبر سے بلال آ کر تزکیہ قلب کروا لیتے، فارس سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کر تزکیہ قلب اور تصفیہ روح کروا لیتے ہیں، تو جو حسین نبی علیہ السلام کی حیرت کا تھا، کندھوں پر ہے اور ہاتھوں میں ہے، ان کی طرف نبی علیہ السلام کی نظر نہیں مبذول ہوتی ہوگی۔ میرے محبوب نبی علیہ السلام باطنی توجہ بھی فرما رہے تھے اور ظاہری تربیت بھی فرما رہے تھے۔ اتنی سخت تربیت ہوئی تھی کہ بخاری شریف میں ابواب الصدقات میں بیت المال، یہ صدقے کی کھجوریں آئی ہوئی ہے بیت المال میں، حسن پاک گئے، ایک کھجور اٹھائی منہ میں رکھ لی، نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک ڈال کر پوری کی پوری کھجور باہر نکال کر رکھ دی، اور پھر بھی فرما رہے کخ کخ یا حسنو، اے حسن تھوک بھی باہر ڈال دے، تھوک بھی باہر ڈال دے، کھجور تو نکل چکی ہے، تم سادات ہو، تم سید ہو، تم میرے لگتے جگر اور نور نظر ہو، حسن یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں، تم پر حرام ہے۔ وہ غیر مکلف تھے، نابالغ بچے تھے، لیکن میرے محبوب اپنے نوازوں کی ایسی تربیت کر رہے تھے کہ ایک کھجور منہ سے بھی نکال لی، اور جو اس کی شیرینی اور مٹھاس تھی وہ بھی بار بار کہا تھوک دو مٹھاس تک تھکوا رہے۔ اتنی ٹائٹ تربیت اور یہ سخت نبی علیہ السلام تربیت کر رہے ہیں۔ بس میں نے تتمہ عرض کیا تھا نا، جامع ترمذی کی دوسری جلد کتاب المناقب میں نے پڑھا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
नबी अलैहिस्सलाम की शफकतें इन दो मुबारक जातों पर, हसनैन करीमैन पर। फरमाते रात को मुझे काम पड़ गया, मैं रात को नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, ये हुब्बे रसूलुल्लाह थे, महबूब थे नबी अलैहिस्सलाम के, उसामा बिन ज़ैद। मैंने सलाम किया, नबी अलैहिस्सलाम जो बाहर तशरीफ लाए, तो रोज ही तो हम नबी अलैहिस्सलाम का दीदार करते थे, उस रात जो बाहर तशरीफ लाए, इस पहलू मुबारक पर भी हमें कोई चीज महसूस होती है, ये पहलू मुबारक भी भारी है, और वाहुवा मुश्तमिलुन अलैहि, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है, कोई भारी चादर अपने ऊपर लपेट रखी है। फरमाते मैंने मसला किया, नबी अलैहिस्सलाम ने काम फरमा दिया, हुक्म जारी फरमा दिया। पलटने से पहले मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये कौन सी चीज है? अलैहि मुश्तमिलुन अलैहि तश्तमिल, या रसूलल्लाह जिस पर आपने इस्तेमाल किया हुआ ये कंबल भारी ओढ़ा, ये चीज क्या है? फरमाते मेरा सवाल कौली था, नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब अमली दिया, अमली जवाब दिया। कशफा, आपने चादर मुबारक खोल दी, जैसे ही ऊपर लिपटा हुआ वो भारी कंबल, भारी चादर मुबारक हटाई, फैज़न अल हसन इब्न अली अला शक्किल ऐन वल हुसैन इब्न अली अला शक्किल ऐसर, मैंने देखा कि वो चादर के अंदर दाएं पहलू में नबी अलैहिस्सलाम ने हसन पाक को चिमटाया हुआ था, बाएं पहलू में हुसैन पाक को चिमटाया हुआ था, इस तरीके से। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में उसामा बिन ज़ैद फरमाते दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह पाक बेशक मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नी उहिब्बुहुमा, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत करता हूं। जब किसी फासिक को फाजिर की तारीफ की जाए, यहतज़्ज़ल अर्श, अर्श कपकपे और ज़िलज़िले में आ जाता है, क्यों कि ऐसा जलाल अल्लाह पाक को उसकी शान के मुताबिक आता है, अर्श इलाही ताब नहीं ला सकता। अगर हुसैन पाक ने सारे फितरों की खबरें नहीं दी नबी अलैहिस्सलाम ने, अगर हुसैन पाक भी जाकर किसी फितने में मफ्तून होने वाले थे, तो नबी अलैहिस्सलाम उनसे मोहब्बत क्यों फरमा रहे हैं? और जब नबी अलैहिस्सलाम उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उम्मत के लिए क्या चीज सुन्नत करार पाएगी कि उम्मत भी मोहब्बत करे, नबी अलैहिस्सलाम मोहब्बत करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह पाक बेशक मैं इन दोनों शहजादों से मोहब्बत करता हूं, फअहब्बिहिमा, अल्लाह पाक तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ मुस्तजाब, अल्लाह पाक तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। वो मोहब्बत पहले ही फरमा रहा है, इसलिए लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स वयुतहिराकुम तत्हीरा, वो पहले ही उनके जाहिर बातिन की पाक करने का अपने जिम्मे पर सारी जिम्मेदारी ले चुका है। अल्लाह पाक मेरी उम्मत को भी पता चल जाए मैं हसन हुसैन से कितनी दिलचस्पी और ताल्लुक रखता हूं, तू इन दोनों से मोहब्बत फरमा। और हदीस पाक का इख्तिताम किस बात पर होता है? अल्लाह पाक व अहब्बे मैं युहिब्बुहुमा, और अल्लाह पाक क़यामत तक जितने लोग मोमिन आए, जितने इन दोनों से मोहब्बत करें, उन सब से तू मोहब्बत करते चले जाना है। अल्लाह पाक मैं युहिब्बुहुमा, जो भी इन दोनों से मोहब्बत करे उससे भी तू मोहब्बत करना, इनके मुहिब, इनके आशिक और मुहिब से भी मोहब्बत करना। वो तमलात जैसे दीन बतलाता है कि नमाज, रोजे और इन सारी चीजों की अहकाम की पाबंदी की जाए, तो ये पाबंदी, ये अहकाम भी हुसूल मोहब्बत इलाही का जरिया है। उसके साथ साथ हसनैन करीमैन से सच्ची मोहब्बत रखी जाए तो अल्लाह पाक के महबूब बन जाते हैं ऐसे लोग। अल्लाह पाक की मोहब्बत को हासिल करने का एक मुबारक जरिया ये भी मुबारक जाते भी हैं। दुरूद पाक पढ़े सब। आज का खिताब आपको इंतहाई पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, फिर अपनी मोहब्बत के इज़हार कमेंट के अंदर किया करें। हम मुलाजा करते हैं कि कहाँ से दोस्त हमें देख रहे हैं, और हमारा ये यूट्यूब चैनल विजिट किया करें। हमारा एक छोटे वाला यूट्यूब चैनल है कारी मोहम्मद वकार हसन चिश्ती के नाम से, उसके ऊपर बड़े बड़े नामवर खुतबा के बयान वाक़ई करबला के हवाले से रोज़ाना अपलोड होते हैं, तो लिहाजा उसको फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसके साथ साथ फेसबुक के ऊपर हमारा एक पेज है फैज़ान हज़ूर अशरफुल उलमा अल्लामा मोहम्मद अशरफ साहब सियालवी अलैहि रहमत के नाम से, उसको फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें, इसलिए कि उसके ऊपर तमाम अपडेट जो है वो मैं करता रहता हूँ कि आज कौन सा खिताब आ रहा है, किस आलिम का बयान आ रहा है, और उस ऑफिशियल पेज के ऊपर भी उलमा के बयान मैं चलाता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।